کسی نے سوال کیا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم پاگل پر کون سا دم پڑھ کر دم کیا جاتا ہے؟ مجنون قربان علی. مجھے نہیں پتہ پاگل پر کون سا دم کیا جاتا ہے. بہرحال وہ تو وہ کرتے تھے جو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو لحم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ کہتے کہ میں دم کرتا تھا. اب پتہ نہیں کون سا دم کرتے تھے، دم کا ذکر نہیں ہے حدیث میں، صرف اتنا ہے کہ میں کیا کرتا تھا. کسی نے سوال کیا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی مال غنیمت میں سے خمس نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ شریعت میں کوئی قاعدہ مقرر ہے، صرف امیر اپنے اندازے سے نکالے گا؟ دوسرا سوال استاد جی پہلے تو اس کا جواب، یہ تو آسان سی بات ہے نا کہ جتنا مال ہے اس میں سے 5واں حصہ نکالنا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ 1 لاکھ ہے تو 20,000 نکال دیا، بیت المال میں ڈال دیا، وہ بیت المال میں گیا. 80 جو ہے نا ہزار وہ مجاہدین میں تقسیم کر دی. اب جو 20,000 ہے وہ بیت المال میں گیا، پھر اس کے آگے پھر 5 حصے کیے جائیں گے. یعنی 5 جو لوگ ہیں، 5 حصے نہیں، جو ہے اس کے 5 مصرف ہیں ان پر خرچ کیا جائے گا. تو آسان طریقہ ہے. استاد جی تو عثمان رضی اللہ عنہ جو خود صاحب استطاعت، اچھے خاصے مالدار تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت لینے پر اصرار کیوں کر رہے تھے؟ دیکھیے گا مال غنیمت کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ مستحق کو دیا جائے. سمجھ آ گئی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ مستحق نہیں کوئی بھی ہو، ارب پتی کیوں نہ ہو، کروڑ پتی کیوں نہ ہو، اس کو دیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مال غنیمت اطیب المال اس کو کہتے ہیں، اطیب المال، سب سے پاکیزہ مال، کیونکہ مال غنیمت کفار سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ ملتا ہے مسلمان. اور تیسری بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اصرار تو نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ان کے لیے جو وہ ہے وہ حصہ مقرر کیا تھا. تیسرا سوال، جو شخص جنگ میں شہید ہو جائے اس کے حصے کا کیا بنے گا، وہ کیسے دیا جائے گا؟ دیکھیے گا جو شہید ہو گیا نا، ہم نے اس میں پڑھا ہے، روایت میں پڑھا ہے، 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. شہادت غنیمت جمع نہیں ہو سکتی. یا غنیمت ملے گی پھر شہادت نہیں مل سکتی، یا شہادت ملے گی پھر غنیمت نہیں مل سکتی. شہادت مل گئی تو پھر بس وہ غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے، وہ قیامت والے دن ملے گا. غنیمت میں وراثت نہیں چلتی. مثلا یہ نہیں ہے کہ مثلا 40 بندے تھے تو ان کو مثال کے طور پر 40,000 روپے مل گیا، ان میں سے 5 بندے ہو گئے کیا، شہید ہو گئے. اب ایسا نہیں ہے کہ باقی سب 35,000 کو 1,000 دیا جائے، جو 1,000 ہے یہ ان کے ورثاء کو دیا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. مال غنیمت میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اب وہ گئے، ان کو شہادت مل گئی، بہت بڑا رتبہ مل گیا، اب مال غنیمت میں سے ان کا حصہ ختم ہو گیا، تو مال غنیمت اور شہادت دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وما علینا